کبھی زندگی میں عشق وغیرہ یا کوئی اس طرح کی لائف گزری سر؟ دیکھیے جوانی میں انسان سب کچھ کرتا ہے، آپ کو لوگ اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن ویری آنیسٹلی اسپیکنگ ہماری پیورلی ارینج میرج تھی. ہم نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، اینڈ دین اٹ ٹرن انٹو اے لو میرج. تو ضرورت ہی نہیں پیش آئی کبھی ایسی. کہ اگر سر پولیس میں نہ ہوتے تو پھر بھی آپ سر سے شادی کرتی؟ تو محبوب پولیس آفیسر ہوتے، محبوب جرنلسٹ ہوتے، محبوب کچھ بھی ہوتے. جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا ہمیں ایک دوسرے کے لیے تو پھر یہی ہونا تھا. آپ ہمارے ان بچوں کے گھروں میں جائیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بچپن میں ویسے کپڑے نہیں پہنے جیسے یہ بچے پہنتے ہیں. تو وہاں پر جو ہمیں ایک شدت سے احساس ہوا وہ یہی ہوا کہ یہ یتیم خانے ہی ہیں، اور یہاں پہ جو بچے ہیں وہ یتیم ہی کہلاتے ہیں اور دکھتے بھی یتیم ہی ہیں. تو ہمیں یتیم خانہ نہیں بنانا، کیونکہ یتیم خانے بہت سارے ہیں ہمارے ملک میں. کہیں نہ کہیں وہ مائنڈ میں رہتا ہے کہ سر کہیں کسی موقع پر آ کر یہ نہ کہیں کہ اللہ حافظ. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ پلینٹ. دوستو، جب بھی پنجاب پولیس کا نام آتا ہے تو ہمارے دیگر لوگوں کے ذہنوں میں مختلف عناصر گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے نایاب گور بھی موجود ہیں جن کی روشنی سے نہ صرف ڈپارٹمنٹ کی عزت بلکہ ملک و قوم کی بھی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایسے ہی فرض شناس اور فرشتہ آفیسر اور ان کی اہلیہ کو ہم نے آج دعوت دی ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ ان کی ایک NGO ہے جس کا نام المرا ہے، جس میں یہ یتیم بچوں کی کفالت کا کام کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور آپ جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے. تو پلیز ویلکم کیجیے DIG محبوب لیلا صاحب اینڈ ان کے اہلیہ صوفیہ بڑائی صاحبہ. السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ نے مطلب پولیس یہ پیشن تھا آپ کا اس ڈپارٹمنٹ کو چوز کرنا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسٹنی آپ کو یہاں لے آئی، اللہ نے کچھ آپ سے بہت اچھے کام لینے تھے تو اس لیے آپ ادھر آ گئے؟ سر دونوں کی مکسچر کہہ سکتے ہیں. ڈیسٹنی کے بغیر تو خیر کوئی چیز پاسبل ہی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا بڑا یقین ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اور پولیس میں جب انیشلی میں آیا تو چونکہ میرا تھوڑا سا رورل بیک گراؤنڈ ہے تو میرے اوپر تھوڑا سا پریشر تھا. میرے ایک بڑے بھائی ہیں جو سول سروس میں تھے، انکم ٹیکس میں، تو وہ ایک تھا کہ جی ایک بیٹا جو ہے وہ پولیس میں ہونا چاہیے. تو دیر واز پریشر آن می. اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو میں جرنلزم جوائن کرنا چاہتا تھا. تو میرا فیوریٹ جو تھا وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم واز مائی فیوریٹ سبجیکٹ. لیکن وہ پھر وہ فیملی پریشر، CSS کیا، پھر پولیس میں آ گیا اور پھر بس کرتے کرتے. سر پولیس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دیا ہے، تو آپ سیٹسفائڈ ہیں اپنی لائف سے، یا آپ نے بتایا کہ آپ جرنلزم میں جانا چاہ رہے تھے؟ نہیں الحمدللہ جی، آئی ایم مور دین ہیپی، نو ریگریٹس ان لائف. اور الحمدللہ پولیس میں بھی عوام کی خدمت کا بہت موقع ملا. اور پولیس ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ امیجیٹ ریلیف دے سکتے ہیں اور لوگوں کی بہتری کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ پرسن، اور جو بھی کیا اس پہ فخر ہی ہے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے کسی قسم کا. محبوب صاحب، آپ کا نام تو بہت رومانوی ہے، تو کبھی زندگی میں عشق وغیرہ یا کوئی اس طرح کی لائف گزری سر؟ دیکھیے جوانی میں انسان سب کچھ کرتا ہے، آپ کو لوگ اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن ویری آنیسٹلی اسپیکنگ ہماری پیورلی ارینج میرج تھی. ہم نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، اینڈ دین اٹ ٹرن انٹو اے لو میرج. تو ضرورت ہی نہیں پیش آئی کبھی ایسی. اچھا سر، پنجاب پولیس کو مختلف وجوہات کی وجہ سے تھوڑے سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم پچھلے جو 75 سالوں میں نہیں ہو سکا وہ پچھلے ایک سال میں انسپیکٹر جنرل جو موجودہ ہیں، انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور، ان کی سربراہی میں پولیس نے کیا. ہم نے لوگوں کی بہت ساری بہتری لانے کی کوشش کی. تھانہ کلچر ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہمارے تھانوں کو وزٹ کریں، آپ کو لگے گا کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہیں آپ. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جو 75 سالوں سے ہو رہا ہے، پولیس کو یوز نہیں بلکہ مس یوز کیا جا رہا ہے.
تو وہ اس میں 1 سال کے اندر اتنی بہتری آئی ہے. تو اگر یہ سسٹم کی کنٹینیوٹی رہتی ہے, کمانڈ کی کنٹینیوٹی رہتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد مزید بہتری آئے گی. اور اب ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں. ہم تھانوں میں جو فرنٹ ڈیسک پہ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بٹھا رہے ہیں. پھر ہم نے ہر جگہ پہ, ہر ضلع میں خدمت مراکز کھولے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے. مطلب آپ کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا تھا آپ کو 3 مہینے چکر لگانے پڑتے تھے, ابھی آپ جائیں آپ کو 20 منٹ میں بڑا بہتر طریقے سے مل جاتے ہیں. ہمارے جو لائسنسز ہیں 24/7 لوگوں کے لائسنسز بن رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی. تو سر ہمارا میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں, تو مختلف تھانوں میں اکثر کبھی چکر لگ جاتا ہے. تو سر اب جو ایٹماسفیئر ہے نا ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے, بیکاز وہ سب انسپیکٹر نئے آئے ہیں اور وہ پڑھے لکھے بچے ہیں اور پراپرلی وہ ڈیل کرتے ہیں. ابھی ایسی ٹرمز انہوں نے نکال دی ہیں سر, جیو فینسنگ وغیرہ, اور اتنی ٹیکنالوجی کو ان کر دیا ہے کہ سر اب وہ چوری وغیرہ کو پکڑنے میں اب بہت ٹائم مطلب نہیں لگتا, بہت جلدی اس کو ایزیلی اپروچیبل ہوتا ہے سر. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ فرق آئے گا. میں ایک یہاں پہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے لاہور میں, اس کو ہیڈ کر رہا ہوں. اور یہ جو آپ سب انسپیکٹرز کی بات کر رہے ہیں, انہیں ہمارے ہی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے 400 بچے اور بچیوں کو ہم نے تیار کر کے بھیجا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جب یہ فیلڈ میں جائیں گے تو یہ بہت بہتر پرفارم کریں گے. یہ بہت پڑھے لکھے بچے اور بچیاں ہیں, کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے, کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ایسے لوگ فیلڈ میں آئیں گے تو یہ لوگوں سے تمیز سے بات کریں گے اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. بالکل سر, عوام کے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, بیکاز پہلے تو ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا, اب یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی بات سن لیتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ فرنٹ ڈیسک پہ جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے آپ فوراً جا کے جن سے آپ نے رابطہ کرنا ہوتا ہے وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ تو آپ سے تمیز سے بات کرتے ہیں. تو وہ جب آپ شروع میں ہی ایک بندہ جاتا ہے تھانے جاتا ہے, اس کو ایک اچھا رسپانس ملتا ہے تو اس کا 50% مسئلہ تو وہیں پہ حل ہو جاتا ہے. بالکل سر, اس کا مورال بھی تھوڑا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ انشاءاللہ انصاف ہوگا. سر صوفیہ میم, آپ سے کوشچن ہے کہ اگر سر پولیس میں نہ ہوتے تو پھر بھی آپ سر سے شادی کرتی؟ دیکھیں یہ شادی کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے, جو ہمارا ایک ایمان ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. اور دوسرا ہمارا جو کلچر ہے, میں بھی بیسیکلی ایک دیہاتی کلچر سے بلانگ کرتی ہوں اور محبوب بھی, تو ہماری فیملیز میں یہ ڈیسیجن ہمارے پیرنٹس لیتے ہیں. تو محبوب پولیس آفیسر ہوتے, محبوب جرنلسٹ ہوتے, محبوب کچھ بھی ہوتے. جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا ہمیں ایک دوسرے کے لیے تو پھر یہی ہونا تھا. کبھی کبھی اکثر ہماری جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا ڈر لگا رہتا ہے. ایک تو سر کے پاس ماشاءاللہ پرسنالٹی بہت اچھی ہے, دوسرا وہ اس عہدے پہ ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ مائنڈ میں رہتا ہے کہ سر کہیں کسی موقع پر آ کر یہ نہ کہیں کہ اللہ حافظ. جی نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. الحمدللہ ڈے 1 سے ہی ہمارا کمفرٹ لیول بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ, اور بہت ہی ایک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کہہ لیں کہ اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اچھی اولاد, تو کبھی الحمدللہ اس قسم کی کبھی فیلنگ نہیں آئی. محبوب صاحب, مس صوفیہ کی کوئی 2 اچھی عادات جو آپ بتانا چاہیں, اور 2 ایسی جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتی تو اٹ ول بی. اچھا, بڑا مشکل سوال ہے. اچھی عادات تو یہ ہے کہ اچھا جو ان کی اچھی عادات ہے نا وہ بری عادات بھی ہیں. اچھا مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شی از ایکسٹرا آرڈنری کیئرنگ, ضرورت سے زیادہ کیئرنگ ہے, جس سے سم ٹائمز میں اریٹیٹ ہو جاتا ہوں. مثلا اب میری فرض کیا بلوچستان پوسٹنگ رہی ہے 4 سال, تو وہاں کا جو میرا سٹاف تھا وہ صوفیہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ابھی بھی. مطلب میں 2009 سے لے کے 2012 تک رہا ہوں, آج 2024 آ گیا, وہ سٹاف جو میرا تھا ڈرائیور گن مین وہ صوفیہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب وہ کئی دفعہ جھوٹ بول کے بھی کوئی فیور لے لیتے ہیں, میں اس چیز سے اریٹیٹ ہوتی ہوں. تو یہ کہتی ہے وہ ان کا اپنا ایمان ہے, یہ ہمارا اپنا ایمان ہے, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ اس کا جو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے, میرے لیے سم ٹائمز وہ نیگیٹو پوائنٹ بھی بن جاتا ہے. تو شی از ایکسٹرا آرڈنری کیئرنگ, ایک تو یہ کوالٹی ہے, اور دوسرا یہ کہ شی از ویری کائنڈ ہارٹیڈ. اس سے نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جو فاؤنڈیشن ہم نے کھولی اور یہ جو یتیم اور لاوارث بچے ہم نے پالنے شروع کیے,
5 سے شروع کیا, آج الحمدللہ 150 ہیں. یہ بھی صوفیہ کا ہی آئیڈیا تھا. اس کو یہ جو بیکارنے چوک میں بچے لے کے کھڑی ہوتی ہیں اور انجیکشن لگائے تھے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی. یہ کہتی تھی کہ نہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کچھ کر رہا ہے اور نہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, تو میں نے ان بچوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو وہاں سے یہ آئیڈیا آیا. تو شی از ویری کائنڈ ہارٹیڈ. اس کا اصل نام تو صوفیہ ہے, لیکن میں اس کو پیار سے کہتا ہوں آپ کا نام رابعہ بصری ہونا چاہیے تھا. تو وہاں سے آپ اس کی پرسنالٹی کا اندازہ کر سکتے ہیں. خدا بھی تو جوڑے دیکھ کر بناتا ہے اوبیسلی. صوفی میم, سر کی کوئی 2 عادات ہے جو بہت اچھی ہوں, اور جو 2 ایسی جو آپ چاہتی ہوں چینج ہو جائیں؟ اچھی عادات تو ان کی بہت ساری ہیں, شاید مطلب گنتی میں نہیں آئیں گی, لیکن مجھے لگتا ہے بہت زیادہ سادہ طبیعت انسان ہے, بہت زیادہ سمپل انسان ہے, بہت زیادہ کیئرنگ انسان ہے, بہت زیادہ لونگ انسان ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ انسانیت ہونا, ان کے اندر انسانیت بہت زیادہ ہے. تو اس کے علاوہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھا دل دیا ہے, ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں. مطلب اپنا سٹاف کیا, اپنی ریلیٹیوز کیا, اپنی فیملی کیا, فرینڈس کیا, مطلب ان کا بس نہیں چلتا کہ میں کسی کے لیے کیا کر دوں نا, بہت آؤٹ آف وے چلے جاتے ہیں. اور یہ چیز وہی بات پازیٹیو چیز ہی سم ٹائمز پھر جب ایکسیس میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا ان کے اس میں نیگیٹو میں اسے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں, بیکاز جب اتنا آؤٹ آف وے جاتے ہیں پھر جب سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آگے سے آپ کو پراپر رسپانس نہیں ملتا تو پھر یہ ہرٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں, سینسیٹیو بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے پھر میں کہتی ہوں کہ آپ اتنے سینسیٹیو ہیں, اتنا آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات پہ, تو آپ اتنا آؤٹ آف وے مت جایا کریں. بٹ آبویسلی ان کی نیچر ہے, انہیں ایک دفعہ آ کے اگر کوئی اپنا مسئلہ بتا دے گا نا تو بس پھر جب تک یہ حل نہیں کر لیں گے نا انہیں سکون نہیں ملے گا. پھر اس کے لیے چاہے انہیں جتنا بھی ہوتا ہے نا آؤٹ آف وے جانا پڑے, یہ جاتے ہیں. خدا نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا بھی شاید اسی وجہ سے. بالکل سر کے دل بہت بہتر ہے سر. اچھا سر, آپ کی لائف تو اب پبلک لائف ہے, آپ جہاں بھی جائیں لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں. تو سر وہ پرائیویٹ لائف کا آنسر کہیں نہ کہیں آپ مس نہیں کرتے کہ میری بھی اپنی پرائیویٹ لائف ہونی چاہیے کہ میں کہیں جاؤں تو لوگ دیکھیں یہ نا, اس سے آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ملتی ہے. مثلاً آج میں دوپہر کو ایک فنکشن پہ گیا ہوا تھا. ہمارے دوست ہیں پروفیسر جاوید اکرم, جو پچھلے انٹرم سیٹ اپ میں ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹرز نے ان کے لیے ایک فنکشن کیا ہوا تھا کہ سیلیبریٹنگ 400 ڈیز آف پروفیسر جاوید اکرم, کے انہوں نے 400 دنوں میں کیا کیا, بے شمار کام کیا, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اور اٹ واز ویری انکریجنگ اینڈ مطلب ایک سینس آف اچیومنٹ بھی آتی ہے کہ وہاں پہ آلموسٹ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے دے ور ڈاکٹرز, سول سوسائٹی کے اچھے لوگ تھے, اینڈ ایوری بڈی کیم ٹو می اور ان کا اچھا جی آپ وہ ڈی آئی جی صاحب ہیں جو بچے پال رہے ہیں. تو وہ ایک آپ کو سینس آف سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے کہ اگر آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں, نیک نیتی سے کر رہے ہیں, تو اس کو ریکگنیشن بھی مل رہی ہے. تو ریکگنیشن ملنا بھی آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ دیتا ہے, اور پھر آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے, آپ اس میں مزید لگن سے اور محنت سے کام کرتے ہیں. سر ابھی پچھلے دنوں اے ایس پی صاحبہ ہیں شہر بانو, جنہوں نے بہت ہی تھورولی اس چیز کو جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور وہ ایسا لگا ہے کہ یہ ہماری پولیس ہے. مطلب دیکھیں نا, اس نے اپنی جان پہ, دیکھیں وہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا اس وقت, موب اتنا ہاسٹائل ہوا ہوتا ہے ایسے ایشوز پہ, تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور اس نے جا کے اس موقع پہ اس خاتون کی جان بچائی. تو پولیس اکثر ایسے موقعوں پہ ایسے کام کرتی ہے. کئی دفعہ یہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے, کئی دفعہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن پولیس جو ہے وہ دیکھیں ہم آپ لوگوں میں سے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کوئی ہماری بہنیں ہیں, ہم آپ میں سے ہی ہیں, ہم معاشرے کی ریفلیکشن ہیں. تو اگر معاشرے میں اچھے کام ہو رہے ہیں تو پولیس بھی اچھے کام کر رہی ہے, اگر معاشرے میں غلط کام ہو رہے ہیں تو پولیس بھی غلط کام کر رہی ہے. سر ابھی کمنگ ٹو ایئر این جی او جو آپ نے اسٹارٹ کی سر المارا, اس کا آپ نے بتایا کہ میم کا آئیڈیا تھا اور اس سب چیزوں کو میم ہی دیکھ رہی تھی. تو سر کیسے فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی یتیم بچے کی کفالت کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ تو آتی ہی آتی ہے, تو خدا کا وہ جو قدر ہے وہ اس کو کہاں دیکھتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں بیسیکلی صوفیہ از رننگ دا فاؤنڈیشن, آئی ایم جسٹ سپورٹنگ ہر. لیکن وہ بچے جب آ کے لپٹتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ان کا والد ہوں اور یہ ان کی والدہ ہیں, تو وہ جو ایک فیلنگ ہے جب وہ اتنے پیار سے چومتے ہیں اور ہگ کرتے ہیں,
کوئی میرے بالکل لحاظ نہیں کرتے. میں نے یونیفارم جو ابھی آپ نے 2 شرٹس چینج کرائی اور ان کے بٹنز نہیں ٹھیک تھے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے گود میں آتے ہیں اور بٹن سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر جب یہ نیکسٹ ٹائم پہنتے ہو تو بٹن اتر جاتا ہے. تو وہ مطلب ایک بہت دل کو سکون دینے والی وہ چیز ہے. اس میں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو چنتا ہے اس کام کے لیے. اور آج میں ایک جگہ پہ ابھی تھوڑا آپ کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں بھی بائی چانس یکدم ہی 20 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے. تو وہ جو شخص تھا وہ ملٹیپل لرنر تھا, اور اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ کوئی شاید ایسا کام کروں, کہتے لیکن شاید نا اللہ نے مجھے وہ نہیں اس کام کے لیے چنا اور میں نہیں کر سکا. تو وہ دیکھیں ہمارے پاس تو نہ اتنے پیسے تھے نہ اتنے ریسورسز تھے. ہم خود اب اس سے پہلے کچھ اپنے جو ہماری اپنی انکم تھی اس سے ہم اب جو ہمارے بس میں تھا ہم کر رہے تھے. مثلا ہمارے گھر سے روز تقریباً 750 بندے کا لنگر جاتا ہے, 70 فیملیز کا راشن جاتا ہے مہینے کا, 60 انڈیویجولس کو ہم اسٹائپنڈ دے رہے تھے. یہ ہم کر رہے تھے خود. لیکن صوفیہ نے کہا آج 22 مہینے پہلے کہ محبوب ہم صرف پیسے دے رہے ہیں, ہم فزیکلی کچھ نہیں کر رہے, تو ہمیں کچھ بچے اڈاپٹ کرنے چاہیے. یہاں سے یہ آئیڈیا چلا. پھر یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہمارا یہ ذاتی گھر ہے, یہ کیولری گراؤنڈ میں ہے, تو ہم نے اپنے گھر کی بیک پہ ایک گھر لیا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بالکل بچوں کو ایسے پالنے جیسے اپنی سگی اولاد, بلکہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. پھر یہ آئیڈیا لوگوں کو اٹریکٹ, دیکھیں باقی جگہوں پہ جو یتیم خانے ہیں ادھر بچوں کو چھت اور کھانا تو مل رہا ہے, مگر وہ ماں باپ والا پیار یا ان کے چہرے پہ جو محرومی ہے وہ نظر آتی. آپ ہمارے ان بچوں کے گھروں میں جائیں, ان کا رہن سہن دیکھیں, ان کے چہرے دیکھیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بچپن میں ویسے کپڑے نہیں پہنے جیسے یہ بچے پہنتے ہیں. تو آپ ان کے چہرے دیکھیں, کھلے ہوئے چہرے ہیں, کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ یتیم اور لاوارث ہیں. ان کا کانفیڈنس لیول چیک کریں, ان کی سکولنگ دیکھیں, ان کا کھانے پینے کا نظام دیکھیں. تو الحمدللہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. اور ہم دونوں ابھی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ابھی یہ 150 ہیں, اور ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ ان کے آگے 0 لگوائے, جتنے 0 اللہ ہم سے لگوا سکتا ہے. سر اس میں اگر آپ پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں تو میرے گاؤں میں سر میں اس کے لیے جتنی بھی آپ کو لینڈ چاہیے ہوگی تو میں آفر کر سکتا ہوں سر آپ کو. بہت شکریہ. وہاں پر میں نے دیکھا ہے سر, بیکاز میں نے گریجویشن کی, آسٹریلیا سے واپس آیا, تو وہاں پر ایسے بچے یتیم ہیں سر جن کو چاچا پال رہا ہے. آپ کا گاؤں کہاں پہ؟ سر یہ بہاول نگر کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہاں پہ ضرور بنائیں گے. جی سر بالکل بنائیں گے. اگر آپ کو لینڈ ضرورت ہو تو سر میں تھینک یو ویری مچ, وی آر ریئلی آنرڈ. اور یہ نا یہ رمضان سے آنے پہلے کوئی برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایک خاتون ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں, انہوں نے ہمیں کل پرسوں ایک گھر ڈونیٹ کیا ہے. ایک صاحب ہیں انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کی کمٹمنٹ کی, اور آج آپ بھی یہ کہہ رہے, تو یہ رمضان سے آنے سے پہلے رمضان کی برکتیں ہی نازل ہونا شروع ہو گئی سر. بیکاز میں نے وہاں پہ دیکھا ہے وہ جو چاچا یا تایا یا پال رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو سر, نہیں وہ بالکل سارا دن روڈوں میں ان کو پھینکا ہوتا ہے, اور وہ بڑا برا حال ہے سر. ہم ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ہم جب بھی لاہور سے باہر نکلے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم سب سے پہلے آپ کے پاس. سر تھینک یو سو ویری مچ, اٹ ول بی آنر سر. سر ان بچوں نے کبھی شکایت کی کہ آپ ہمیں, آپ کے جو اپنے بچے ہیں سر 4 بچے ماشاءاللہ, وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں تو ٹائم نہیں دیتے؟ نہیں, اس پہ دیکھیں شروع میں یہ ہوا تھا, ہماری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. تو جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اس وقت تقریباً 4 سال کا تھا جب ہم نے یہ شروع کیا, 4.25 سال کا. وہ تھوڑا سا انسیکیور ہو گیا, سب سے چھوٹا تھا, کہ یہ میرے ماں باپ نے کیا تماشا پکڑ لیے کہ میں گھر کا سب سے لاڈلا, سب سے چھوٹا, تو یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں اور ماں باپ ان کو گود اٹھا رہے ہیں. تو وہ شروع میں, تو اب اٹ ہیز بیکم اے فیملی افیئر. ہماری 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, اور اسپیشلی جو بڑے سے چھوٹی بیٹی ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی ایک گھر میں ہوگی. اس سے مجھے ان سب 150 بچوں کے نام یاد کرنے میں مشکل آتی ہے, کبھی بھول بھی جاتا ہوں, مکس اپ بھی کر جاتا ہوں. اسے ان سب کے نام یاد ہیں, اسے یہ پتہ ہے کہ جی اس بچے کا پرابلم کیا ہے, اس بچے کی ویکنس کیا ہے, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اور یہ کس قسم کا اس کا موڈ مزاج ہے. تو اٹ ہیز بیکم اے فیملی افیئر. تو ناؤ اٹس ناٹ بینگ رن بائی الون صوفیہ اور میری سپورٹ ہے, اٹس اے فیملی افیئر, دا انٹائر فیملی از رننگ. بالکل. اور صوفیہ میم کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے بیکاز وہ اپنا ٹائم بھی ان بچوں کو, دیکھیں وہ اپنا ٹائم والی بات تو اب رہ ہی نہیں گی, اب ٹوٹل ٹائم. اور اسپیشلی صوفیہ تو صبح سے لے کے بچوں کو جب اسکول کے لیے وہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے لے کے رات کے سونے تک یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے.
ساتھ دوسری بیٹی بھی جو بڑے سے چھوٹی ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ چیزیں میڈز یا مدر میڈز پہ نہیں چھوڑی ہوئی. موسٹ آف دا ٹائم صوفیہ ادھر ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ ہفتے 10 دن کے بعد ان بچوں کو میں لے کے خود کہیں نہ کہیں کسی شاپنگ مال میں چلے جاتے ہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. مثلا یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے یہ ہم سب بچوں کو تھوڑے دن پہلے واگا بارڈر لے کے گئے تھے, تو ایسی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, کسی ایمپوریم مال میں لے جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں شادیوں کا بہت سیزن تھا, تو میرے جو تھوڑے ویل آف دوست تھے تو انہوں نے مجھے شادی پہ بلایا, تو میں نے کہا میرے سارے بچوں کو بلائیں. تو ہم 3 یا 4 شادیوں پہ ہم سارے کے سارے ہم لوگ گئے. اچھا صوفی میم, آپ کے ہر گھر کا نام اپنا گھر ہے, اس کے بارے میں سر کیا مطلب بیک آف دا مائنڈ تھا؟ لیکن جب ہم نے یہ کام سٹارٹ کرنا تھا تو ہم نے ڈفرینٹ آرفنیجز کا وزٹ کیا, ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ گئے, تو وہاں پر جو ہمیں ایک شدت سے احساس ہوا وہ یہی ہوا کہ یہ یتیم خانے ہی ہیں, اور یہاں پہ جو بچے ہیں وہ یتیم ہی کہلاتے ہیں اور دکھتے بھی یتیم ہی ہیں. تو ہمیں یتیم خانہ نہیں بنانا, کیونکہ یتیم خانے بہت سارے ہیں ہمارے ملک میں. لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, چھت بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی دے رہے ہیں, ٹو سم ایکسٹینٹ اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. تو جو چیز کم لگی نا ہمیں وہ یہ لگی کہ اونرشپ نہیں ہے, بچوں کے چہروں پہ وہ سکون نہیں ہے جو والدین کے ہوتے ہوئے ان کے چہروں پہ کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. تو ہمیں لگا ہمیں بچوں کو یتیم خانہ نہیں دینا, ہمیں ان بچوں کو ان کا اپنا گھر دینا ہے, جہاں پہ میں ان بچوں کی ماما ہوں گی اور محبوب ان بچوں کے پاپا ہوں گے. تو یہ کانسیپٹ تھا, اس وجہ سے ہم نے ان تمام گھروں کا نام اپنا گھر رکھا. تو سر یہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ سرکاری اسکول میں یا پرائیویٹ؟ یہ پہلے ایک پرائیویٹ اسکول میں جا رہے تھے. اچھا سر. اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں طارق نعیم فرشتہ صاحب, انہوں نے یہ پرپز بلڈ بلڈنگ ہے وہ انہوں نے یہ بلڈنگ میں دی. ہمارے یہ سارے 150 بچے وہاں پہ مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم نے اس کا اسٹینڈرڈ کسی بھی لاہور کے گرامر اسکول سے بہتر رکھا ہوا ہے. ہمارے سینٹرلی ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہیں, ٹیچرز بہت اچھے ہیں, ساتھ پلے گراؤنڈ ہے, اور اس کے بعد جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں کے لیے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے ہم نے لیے بڑی نامنل سی فیس رکھی ہے, کیونکہ وہ اتنی فیس ہائی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کے لیے بڑی نامنل سی فیس رکھی ہے کہ وہ بھی ان بچوں کے ساتھ اپنے بچے بھیج کے تو ہمیں پڑھائیں. ابھی وی آر ویری لکی, ابھی ہمارے پاس یہ سارے گھر رینٹڈ ہاؤسز ہیں. جی سر. 6 قبلے گراؤنڈ میں ہیں, ایک ڈی ایچ اے میں ہے, اور ایک اور مل گیا ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہفتے کے اندر اندر آپریشنل ہو جائے گا. تو ناؤ وی ہیو 8 ہاؤسز. ابھی وی آر ویری لکی کہ ہمیں سینٹرل پارک میں جو اونر ہیں انہوں نے ہمیں جگہ دی ہے. برکی روڈ پہ ہمیں مصطفیٰ جہانگیر بھٹی صاحب نے جگہ دی ہے. تو ان قریب ہم ان دونوں جگہوں پہ ان بچوں کے لیے کنسٹرکشن ورک شروع کر دیں گے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشنز بنائیں گے جہاں پہ یہ ہمارے بچے رہیں گے, پڑھیں گے, کھیلیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں سر, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے, اور جتنا اچھا آپ کام کر رہے ہیں سر اس کی جزا بھی آپ کے بچوں کی صورت میں اور آپ کو آپ کی لائف میں دے. سر ایک لاسٹ کوسچن آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ تو ہو جائے گا سر. سر ابھی جو بلاج ٹرک والے کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے سر, یہ جو بلاج ٹرک والا سر اس کا قتل ہوا ہے سر, تو سر یہ خاندانی دشمنیاں سر کوئی ایسا سیٹ اپ ہم نہیں بنا سکتے جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ پنچایت سسٹم کو؟ دیکھیے ہونا چاہیے, وہ بڑا اچھا سسٹم تھا. تھانے لیول پہ جو محلہ کمیٹیاں ہیں وہ بھی ایک اچھا سسٹم ہے, یہ ہونا چاہیے. اور یہ جو خاندانی دشمنیاں ہیں اسپیشلی جس میں مرڈر در مرڈر, ابھی تو وہ دیکھیں نا جس بندے سے انہوں نے مروایا اس کو موقع پہ ہی مروا دیا گیا, تو وہ انویسٹیگیشن مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ٹریس ہو جائے گا. لیکن یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم سب کو مل کے نا ہم ساری چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں ساری پاکستان میں ریسیشن نہیں ہے, ساری دنیا میں ریسیشن ہے. تو یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے, صرف گورنمنٹ کا فرض نہیں ہے کہ وہ یہ بھی کرے وہ یہ بھی کرے. ہم اب ساری پوری قوم کو پتہ ہے کہ ہم IMF کے قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں. وہ ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اب اس سے نکلنا بظاہر ناممکن لگ رہا ہے. تو جب ہر بندہ اپنا رول پلے کرے گا, ہر بندہ بجلی چوری چھوڑے گا, ہر بندہ گیس کی چوری چھوڑے گا, تب جا کے اس ملک کے مسائل حل ہوں گے. ہم سب کو پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے, اپنے سیلف انٹرسٹ کو مائنس کر کے. دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کی صفائی تو آرام سے کر لیتے ہیں, لیکن جب ہمیں باہر اپنی گلی کی صفائی کرنی پڑتی ہے تو ہماری شان میں فرق آ
جاتا ہے. میرا ایک بھائی کینیڈا میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہر بندے کے لیے کمپلسری ہفتے میں اس نے ایک دفعہ اپنی اسٹریٹ کی صفائی کرنی ہے. بالکل سر ایسی, ٹھیک ہے. جب وہاں پہ تو جب وہ مہذب معاشرے ہیں جو وہ اسی لیے ترقی کر گئے اور ہم ابھی وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں ہر شہری کو ایک سٹیپ فارورڈ آگے جا کے تو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا, پھر جا کے ہم پاکستان کی ترقی کی بات. سر ابھی آپ کی اسی بات کو لے کر سر, گاؤں میں نا سر پانی چوری کی بڑی عادت تھی سر, وہاں پر پانی لوگ چرا لیتے تھے. تو انہوں سب سے پہلے وہ میرے پاس آئے کہ جی یہ نا آپ کی سٹارٹ میں ہے تو یہ ہم نے موقع توڑنا ہے. تو میں نے حالانکہ فرسٹ ٹائم تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیسے ہی اس کو کراپ کو کرتے ہیں اور سارا, مگر سر میرا ایمان تھا کہ میں اچھے طریقے سے کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھی ییلڈ دے گا. اور سر میں نے اس سال ٹاپ کیا, مطلب اپنے جو ساتھ, اللہ نیت کا پھل دیتا ہے. بالکل ایسے ہی سر, نیت کا تو یہ چیزیں اب تو بہت بہتر ہو گئی ہیں سر, اب تو بہت کنٹرولڈ ہو گئی ہیں. اگر آپ کو سر آخری میسیج دینا چاہیں اپنے ویورز کو, ہمارے ویورز کو, ان کے لیے کچھ. دیکھیں جتنے مخیر حضرات ہیں, میری ان سے اپیل ہے, ایک تو رمضان آ رہا ہے تو وہ ان یتیم اور لاوارث بچوں کے لیے دل کھول کے احتیاط دیں. دوسرا, اس معاشرے میں ویری انفارچونیٹلی بہت ساری آرگنائزیشن اچھا کام بھی کر رہی ہیں, لیکن بہت ساری آرگنائزیشنز پیسے بھی کھا رہی ہیں. تو ہم پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں 1 روپیہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, کوئی بھی شخص آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے, ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے. اکثر جو فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں ان کے سی اوز نے اپنی پرکس اینڈ پریولیج رکھی ہوتی ہیں, کسی نے تنخواہ لگائی ہوئی ہے, کسی نے گاڑی رکھی ہوئی. تو میں نے صرف اسے کہا کہ ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے, بلکہ جو آپ لوگ تو سر ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنا سارا, جو ہم پہلے ہمارے گھر سے جا رہا تھا اب ہم وہ فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کریں. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں وزٹ کریں, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ہمارے فیس بک پیجز دیکھیں. اور مطلب آج میں جس شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ سے ایک بندہ, بلکہ 4 مختلف بندے ہر مہینے 5 لاکھ روپیہ, کسی بندے نے شو کیا ہوا تھا کہ مدرسہ بنایا ہوا ہے. تو کہتا میں جب پاکستان آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ جا کے ذرا ہمیں دیکھ کے تو بتاؤ کہ کیا ہے کیا نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اور وہ کسی اور مدرسے کی تصویریں بھجوا کے تو ان کو بھجوا رہے تھے. تو میں تو لوگوں سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ آئیں, آپ ہمارے فیس بک پیجز پہ ہمارے مینیجرز کے, ہمارے اسٹاف کا نمبر موجود ہے, ان سے ٹائم لے کے, تاکہ بچوں کے سونے کا ٹائم نہ ہو. بچے جب سو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم وزٹ نہیں کراتے. بچے نارملی 8 بجے سو جاتے ہیں, ان کی ایک فکس روٹین ہے. تو ہمیں ضرور وزٹ کریں, اور اگر آپ سمجھیں کہ ہم اس قابل ہیں, ہم اچھا کام کر رہے ہیں, ہم نیک کام کر رہے ہیں, ہماری نیت ٹھیک ہے, تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں. سر ضرور سر. اینڈ سر لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سر, میں نے یہ نا چیز دیکھی ہے ہماری نہر پہ نا, کینال روڈ پہ سر وہ چیل کا گوشت جو ہے نا سر, وہ لوگ وہیں سر لے کر وہیں پہ پھینک دیتے ہیں. تو وہ اس پہ اگر ہمارا تھوڑا کنٹرول ہو جائے تو سر وہ بڑا زیادہ وہ مطلب نہر کو بھی خراب کر رہے ہیں اور ماحول کو بھی. ایگزیکٹلی, میں نے بھی 1-2 دفعہ نوٹ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور ایل والوں سے ریکویسٹ کریں گے سر, ایٹ لیسٹ کسی کی اسپاٹ پہ کھڑے ہو جائیں کوئی, مگر وہاں پر تو سر بہت برا لگتا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ تھینک یو سو ویری مچ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. اینڈ میں پہلے بھی آپ کا بہت بڑا فین تھا سر, آپ کی انٹرویو سن رہا تھا, مگر آپ سے مل کر اور جان کر سر بہت زیادہ آپ کے لیے دلی محبت اور رسپیکٹ بڑھ گئی ہے سر.